چاند و سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، چاند و سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں چاند۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، لہذا فرمائے، بڑا جذباتی بہت ایمان خو شعر ہے، پھر اس کی کہہ دیں سبحان اللہ، اور زوردار کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ اہل خانہ کی طرف سے شعر پڑھتا ہوں، میلاد شریف کی محفل سجائی گئی ہے۔ جو بھی میلاد سجاتا ہے میرے آقا کا، 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 آقا روزے مولا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، چاند تارے تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں۔ جھک کر حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، خطبہ مسئولانہ کے بعد عام واعظین کی طرح میں نے قرآن عظیم کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، یعنی جو ان کے صحابہ ہیں، یعنی حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے صحابہ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے صحابہ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے۔ پتہ یہ چلا جو صحابہ کا غلام ہو، پتہ یہ چلا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا مدعی ہو، جو صحابہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کا دعویٰ کرتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتے ہیں، تو اس کو یہ چاہیے کافروں پر سخت ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں رحم دل رہے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرے، خوش اخلاق رہے، خوش کردار رہے، خوش گفتار رہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنے صحابہ تھے آپس میں بڑی محبت کے ساتھ رہتے تھے، شیر و شکر ہو کر رہتے تھے، بہت پیار تھا آپس میں، بڑی محبت تھی، بڑا ان میں امن و امان تھا۔ ہمیں بھی صحابہ کی غلامی کے ناطے اپنے اندر امن و امان ہونا چاہیے۔ اسے یہ بہت ساری آیتوں، اس آیت سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، وہیں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ سچا مومن ہوگا، جو صحابہ کا سچا غلام ہوگا، ان کے نقش قدم پر ہوگا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، ہم میں ایک دوسرے سے بالکل نفرتوں سے دل بھرا ہوا ہے، بھائی
بھائی سے نہیں جم رہی ہے، باپ بیٹے سے نہیں جم رہی ہے، بیٹا باپ سے تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں، ماں بیٹے میں نہیں جم رہی ہے، بیٹے ماں میں نہیں جم رہی ہے۔ مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے جو حضور علیہ السلام کا غلام ہوگا، جو صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، وہ ایسا نہیں کرے گا، چھوٹی موٹی باتوں کے لیے، چھوٹی موٹی چیز کے لیے آپس میں نوک جھوک نہیں کرے گا، بلکہ امن و امان قائم رکھے گا، پیار محبت قائم رکھے گا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے ہم کو پیغام ملتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایمان والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، عزت و احترام کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جیسے ایک بنیان دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، یعنی ایک دیوار دوسرے دیوار کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے امت کے وفادار لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، اے میری امت کے وفاداروں، تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے دو دیواریں سٹی رہتی ہیں، ایک دیوار سے دوسرے دیوار کو مضبوطی ہوتی ہے، ایک دیوار کو دوسری دیوار سے طاقت ملتی ہے، ایک دیوار کو دوسری دیوار سے پاور ملتا ہے۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جیسے ایک دیوار کو دوسرے دیوار سے فائدہ پہنچتی ہے، ایسے ہی ایک مومن کو دوسرے مومن سے فائدہ پہنچنا چاہیے۔ یہ تو مومن کی شان ہے، یہ تو مومن کی علامت ہے، یہ تو مومن کا کردار اس طرح ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جس طرح اپنی زندگی جس سماج میں گزار رہے ہیں، جس طرح ہماری زندگی ہے، حدیث پاک کے مطابق بالکل نہیں ہے۔ ہمارا اب تو حال یہ ہے، ہمارا کوئی بھائی آگے بڑھ رہا ہے، کھا کر رہا ہے، اللہ پاک اس کو بے پناہ دولتیں دے رہا ہے، تو ہمارا سینہ حسد سے بالکل بھر گیا، ہمارے سینے میں کینہ آ گیا۔ اگر فلاں آدمی جو پہلے ایسا تھا، فلاں آدمی پہلے مانگتا تھا، فلاں آدمی 2 روپیہ کے لیے ترستا تھا، فلاں آدمی اتنا تھا، ایسے تھا، بھیک مانگا تھا، اب تو اس کے پاس یہ ہو گیا، چلنے لگے۔ اے مسلمانوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کردار ایک ایمان والے کا نہیں ہونا چاہیے، یہ طور و طریقہ، یہ حسد، یہ جلن ایک ایمان والے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کا تو سینہ کینوں سے پاک ہونا چاہیے، مومن کا سینہ تو حسد سے پاک ہونا چاہیے۔ اپنا کوئی بھائی آگے بڑھے، مولا کی بارگاہ میں حسد سے پاک کر لو سینہ، بھوک سے سینہ پاک کر لو، کینے سے سینہ پاک کر لو، اور مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اے پروردگار عالم، تو نے میرے بھائی کو دولت عطا فرمائی ہے، تو نے میرے بھائی کو ثروت عطا فرمائی ہے، تو نے میرے بھائی کو عزت عطا فرمائی ہے، تو اس کو اور بلندی عطا فرما دے۔ اور مولا تبارک و تعالیٰ اگر دولت میرے لیے بھی بہتر ہو تو مولا مجھ کو بھی عطا فرما دے۔ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے، پروردگار عالم کی رحمت خوش ہوگی، پروردگار عالم جل وجلہ کریم خوش ہوگا، ہمیں اس کی دعاؤں کی برکت سے، ہمیں اس کے حق میں دعا کی برکت سے اللہ ہمارے حق میں بھی رحمت نازل فرمائے گا، ہم کو بھی دولت و ثروت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا انداز تو کچھ اور ہے۔ استغفر اللہ، اس زمانے میں ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے، اور اگر صرف اتنے کام نہیں ہوتا کہ سینہ کینے سے بھر لیا ہے، سینے میں حسد بھرا ہوا ہے، بس یہی تک بات نہیں پھیلتی ہے، بات آگے جا کر پہنچ جاتی ہے۔ کسی ڈھونگی بابا کو بلایا جاتا ہے، کسی مکار بابا کو بلایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے فلاں آدمی اتنا آگے بڑھ گیا ہے، اس کے کاروبار کے روک تھام کے لیے کوئی تعویذ بنا دو۔ اب وہ خدا سے خوف نہ کرنے والا بابا، چند سیکھوں پر بننے والا، چند روپیوں پر بننے والا، اب کوئی ایسا کام کرتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کبھی دیکھا گیا ہے کوئی سپلی کر دیتا ہے، کوئی جادو کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سپلی کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، سپلی کا اٹیک دل پہ ہوتا ہے، سپلی کا اٹیک جان پر ہوتا ہے، اس کی جان بہت خطرے میں رہتی ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان اللہ و رسول پر ہے، موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک دقت تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اے لوگوں، آپس میں ایمان والوں کی شان تو یہ ہونی چاہیے، ایمان والوں کا کردار تو یہ ہونا چاہیے، ایمان والوں کا طور طریقہ تو یہ ہونا چاہیے۔ آپس میں پیار سے رہو، آپس میں محبت سے رہو، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرو۔ اگر ہم سے بڑے ہیں تو عزت کرو۔ اگر آپ کرسی پہ کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بڑا بندہ خدا ایمان والا ہے سامنے سے گزر رہا ہے، تو ادب احترام کا تقاضا یہ ہے کرسی خالی کر دی جائے، وہ بیٹھے نہ بیٹھے ان کا بڑا پن ہے۔ بڑوں کی عزت کرنا اسلام نے سکھایا ہے، چھوٹوں سے محبت کرنا اسلام
نے سکھایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فهو لیس منا، اور کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہم میں سے بڑے کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ پکا مسلمان نہیں ہے، پکا مومن نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ایمان کا تقاضا یہ ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کا تقاضا یہ ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایمان والا بڑے ایمان والا اپنے سے بڑے کی عزت کرے اور ایمان والا اپنے سے چھوٹے پر شفقت کرے۔ ہمیں بتانا یہ ہے اتحاد سے رہنا چاہیے، پیار و محبت سے رہنا چاہیے، امن و امان سے رہنا چاہیے۔ ایک اللہ کے بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آج تو معاشرے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں معاذ اللہ کہیں ایک پارٹی کہیں دو پارٹی، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے حبیب علیہ السلام کا احسان ہے ہمارے کوثر بھارت بھاری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں مولا یوں ہی آپ کا ایمانی اتحاد بنا رہے، یوں ہی لوگ آپ اپنے امان کے ساتھ رہیں، یوں ہی خانہ خدا کو آباد کریں، یوں ہی مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آباد کریں۔ سنیں حضور حافظ ملت ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ دور رہتے ہیں، جو لوگ دور رہتے ہیں آپس میں ناچاکی رہتی ہے، آپس میں نااتفاقی رہتی ہے، بے اتحادی رہتی ہے۔ حضور حافظ ملت ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان والے آپس میں متحد نہیں رہتے ہیں، فرماتے